اللہ کی بارگاہ میں کی جانے والی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں، خواہ وہ نماز پڑھ کے مانگے، نماز پڑھے بغیر مانگے، قرآن پڑھ کر مانگے یا قرآن پڑھے بغیر مانگے، کسی وقت بھی کسی صورت میں بھی دعائیں مانگی جائیں تو جو ہم مانگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جیسا مانگا، جو کچھ مانگا ویسا مل جائے۔ اگر ویسا ہی مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں دعا قبول ہو گئی، اگر ویسا نہ ملے تو ہم سمجھتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اس کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پہلے وہ سن لیں کہ ہم جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ ہم بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں پر اللہ کے ہاں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ وہ چیز نہیں عطا کر رہا ہوتا، اس کے بدلے کچھ اور دے رہا ہوتا۔ یا یوں ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ اس دعا کے عوض ہم سے دنیا اور آخرت کی کوئی بلا کوئی مصیبت ٹال رہا ہوتا ہے۔ ہم بظاہر جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں پر اللہ اترنے والا عذاب ہم سے دور کر رہا ہوتا ہے اس دعا کے صدقے سے، تب بھی تو قبول ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی اس چیز کو عطا کرنے کا وقت نہیں آیا ہوتا، ہم اس کو ضرورت سمجھ رہے ہوتے ہیں پر اللہ کے ہاں اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس وقت نہیں، کچھ دیر بعد، کچھ عرصے بعد کسی اور موقع پہ دینی ہوتی ہے۔ تو اس لیے چونکہ اس وقت ہمیں نہیں مل رہی، ہم سمجھتے شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کی آپ اگر مثالیں لیں تو آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ آدم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوتی ہے تو 360 سال کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے، یعنی وہ جو معافی مانگ رہے ہیں 360 سال کے بعد اس کا نتیجہ آتا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں کی حکمت یہ تھی کہ ان کو اتنا عرصہ اللہ نے رولانا تھا، دعائیں کروانی تھیں اور ترلے اور اس کی بارگاہ میں التجائیں کروانی تھی، پھر جا کے اس کا رنگ دکھانا تھا۔ 360 سال کے بعد تو آدم علیہ السلام کی دعا کا رنگ ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ بنایا۔ جب کعبہ بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ گھر ہم نے تیرا بنا دیا، اس کو آباد کرنے کے لیے محمد رسول اللہ تو بھیج دے۔ یہ دعا کر دی، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا گھر بنایا ہے، دعا کی ہے، 2000 سال کے بعد یہ دعا کا رنگ ظاہر ہوا۔ یعنی اس دعائے ابراہیمی کے 2000 سال کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، رنگ اس کا بدل رہا ہوتا ہے۔ وقت کا تعین اللہ خود کرتا ہے، بہتر جو ہوتا ہے اسی وقت اللہ دے دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم بظاہر کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کچھ اور دے رہا ہوتا ہے۔ چوتھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیا کی ضروریات پوری کرنے کی خواہش میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے بندے کے حق میں بہتر نہیں ہے، میرے بندے کے حق میں یہ بہتر ہے کہ میں اس کی آخرت کو بھلا کر دوں۔ تو اللہ دنیا کی ساری دعائیں آخرت کی بھلائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہ ساری صورتیں اللہ بلائیں ٹال دے یا حکمت کے تحت لیٹ عطا کر دے یا اس کو آخرت میں کنورٹ کر دے، یہ ساری صورتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان مسلسل دعا کرتا رہے اور دعا کو چھوڑ نہ دے اور زبان پہ شکوہ نہ لائے۔ ہم ایک دو دن 8 دن دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، شکوے کرنا شروع کر جاتے ہیں، دعائیں بڑی مانگ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی، دعائیں بڑی مانگ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ یہ جو قبول نہیں ہو رہی کی باتیں کرتے ہیں، یہ شکوہ ہے خدا کا، حالانکہ وہ قبول کر رہا ہوتا ہے کسی اور رنگ میں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ قبول ہی نہیں کر رہا، نہ جانے ہماری سنتا نہیں ہے، ہمیں کیا ہو گیا، فلاں کیا ہو گیا، میرا مقدر ختم ہو گیا، میرا نصیب برا ہے، فلاں ہے فلاں۔ یہ جتنے جملے ہم لوگ کس رہے ہوتے ہیں یہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شکوے کرنے والے آدمی کی دعائیں پھر رد ہو جاتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کا راز یہ ہے یقین سے،
तसलसल से बंदे का काम है मांगते रहना, उस सखी का काम है देते रहना, पर देता वो अपनी हिकमत से है जो बंदे के हक में बेहतर और अफजल और आला होता है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बहुत बड़े सूफ़ी गुजरे हैं। इन्होंने अपनी किताब अल-गाफ़िर में हिकमतें लिखी हैं। वो फरमाते देखें अल्लाह का तो हुक्म ये है और वादा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। वादा खुदा का ये है। अब हम दुआ करते हैं पर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, यानी वो रंग ज़ाहिर नहीं हो रहा होता जो हम मांग रहे होते हैं। वजूहात क्या हैं? 10 वजूहात हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बयान करते हैं। फरमाते पहली वजह तो यह है अरफ़्तुमुल्लाह वलम तउद्दू हक़्क़हू, तुमने अल्लाह को तो पहचाना मगर उसका हक़ ही अदा न किया। जब अल्लाह का हक़ हम नहीं अदा कर रहे तो अल्लाह हमारा कैसे करे? हम पहचानते हैं वो हमारा खालिक है, मालिक है, हमारा पालने वाला है, सबका मालिक वही है, वही देने वाला है, इतनी तो पहचानते हैं, लेकिन हक़ उसका अदा ही नहीं करते। जो वो कहता है वो वैसे करते ही नहीं है। तो जब हम अल्लाह का हक़ अदा नहीं करते तो हम उससे अपने हक़ अदा करने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? फरमाते दूसरी वजह क़राअतुमुल क़ुरआन वलम तअमलू बिही, तुमने कुरान करीम तो पढ़ा मगर उस पर अमल ही ना किया। ये तो कुरान में पढ़ लिया जो तुम दुआ मांगो वो कबूल करता है, पर कुरान पे अमल नहीं किया। अमल करते तो अल्लाह वैसा ही रंग दिखा देता जैसा तुम्हारा वक्त का तकादा था। नंबर 3 अदअयतुम हुब्ब रसूलिल्लाह व तरकतुम सुन्नतहू, फरमाते तीसरी वजह यह है तुम हुब्बे रसूल का, मोहब्बत रसूल का दावा करते हो लेकिन उसकी सुन्नतें छोड़ देते हो। भाई जिससे मोहब्बत होती है उसकी अदाएँ, उसकी सुन्नतें, उसके तरीक़ेकार को अपनाना पड़ता है। दावा क्या है? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है लेकिन दाढ़ी और सुन्नत कबूल नहीं है। तो जब तुम दावा मोहब्बत का करते हो, सुन्नत एक भी अमल नहीं करते, तो इसका मतलब है तुम झूठे हो। तब झूठे हो तो फिर उम्मीदें किस चीज़ की रखते हो? नंबर 4 अद्दाअयतुम अदावत शैतान ववाफक़तुमूहु, तुम दावा करते हो कि शैतान हमारा दुश्मन है, मुआफ़क़त तो सारी शैतान की करते हैं। जो शैतान कहे वो करते जा रहे हैं, जो रहमान कहे वो करते ही नहीं है। तो जब दुश्मन की मानेंगे तो फिर खुदा से उम्मीद किस बात की, और फिर दुआएं का नतीजा कैसे निकलेगा? नंबर 5 फरमाया कुल तुम इन्नकुम तुहिब्बूनल जन्नह वलम तअमलू लहा, कि तुम दावा ये करते हो कि हम जन्नत से मोहब्बत करते हैं, जन्नत मेरा बड़ा पसंदीदा घर है, हम जन्नत चाहते हैं, लेकिन जन्नतियों वाला अमल नहीं करते। और एक आदमी कहीं जाना चाहे तो उसके सबब तो पैदा करे ना, जन्नत जाना है तो जन्नतियों वाले काम करेंगे तो तभी तो जन्नत पहुँचेंगे। लेकिन दावा और हुब्ब और तकादा हमारा जन्नत में जाने का है, ख्वाहिश जन्नत में जाने की है, लेकिन अमल हम जन्नतियों वाला नहीं करते। तो जब उस रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं करनी, उधर जाना ही नहीं है, तो क्या हवा में उड़ के तो नहीं जा सकते? हादसाती तौर पे तो जन्नत में नहीं जा सकते। लिहाजा हुक्म यह है जन्नत से अगर प्यार करते हो, ख्वाहिश रखते हो, तो जन्नतियों वाले अमल भी करने होंगे। नंबर 6 फरमाया कुल तुम तखाफुन्नार वज़हबतुम अनफुसकुम बिहा, तुम जहन्नम से डरते हो, खौफ का दावा करते हो कि जहन्नम की आग बड़ी सख्त है जी, लेकिन अमल सारे जहन्नमियों वाले करते हो। उधर से डरते हो, जाने की कोशिश भी उधर ही करते हो। तो जब जाने की कोशिश उधर से करते हो तो फिर सिर्फ दुआओं से तो वो नहीं बचाएगा, दुआओं के साथ अमल भी करना होगा। नंबर 7 फरमाते इन्नल मौत हक़्क़ुन वलम तस्तउद्दू लहू, तुम कहते हो कि मौत हक है लेकिन उसकी तैयारी नहीं करते। जो हक भी समझते हो तैयारी नहीं करते, तो फिर क्या ख्याल है मौत अच्छी आएगी, आसानी की आएगी, इज्जत से आएगी? भाई नहीं। क्यों? इसलिए हमने तैयारी ही नहीं की। जो इंसान तैयारी नहीं करता, अगर तैयारी किए बगैर कोई आदमी अपना इम्तिहान देना चाहे तो उसका नतीजा क्या निकलता है? वो जलील होता है, ख्वार होता है, परेशान होता है और फेल होता है, तौहीन होती है, उसकी इज्जत तो उसको मिलती नहीं, नतीजा अच्छा आता नहीं। फरमा तुम मौत को हक समझते हो पर उसकी तैयारी नहीं करते। नंबर 8 फरमा इस्तगलतुम बिउयूब अखवानिकुम व नसीतुम उयूबकुम, फरमाते 8वीं वजह यह है कि तुम लोगों के ऐब जोइयों में मसरूफ़ और मशगूल रहते हो और अपने ऐब भूल जाते हो।
لوگوں کو شکوے کرنا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں، سارا دن غیبت کرنی ہے، شکوہ کرنا ہے، پر اپنا عیب ایک نہیں بیان کرنا، خود کو مومن اور دوسر کو نہ جانے کوئی کیا کچھ کہتے پھرتے ہیں۔ فرمایا حق تو یہ ہے اپنے عیبوں کا تذکرہ کرو تو کہ پتہ چلے کہ تمہارے اندر کیا گندگی ہے، اس کی اصلاح کر سکو۔ اپنے عیبوں کو بھول گیا، دوسروں کے عیب سارا دن گنواتا رہا اور دوسروں کو برا کہتا رہا، خود کو نیک کہتا رہا، پھر دعائیں کرنے سے کیا نتیجہ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ نمبر 9، فرمایا اکلتم نعمت اللہ ولم تشکروہا، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو پر شکر ادا نہیں کرتے، تو پھر دعائیں کرے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کی نعمتیں کھا کر اس کا شکریہ ادا کریں، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ فوراً قبول بھی کرتا ہے، نتیجہ بھی دکھا دیتا ہے۔ نمبر 10، دفنتم موتاکم ولم تعبروا بہم، فرماتے ہیں تم اپنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو پر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم قبر میں بندہ اتار رہے ہوتے ہیں اور خیال اور گمان کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، عمل کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا موت کو حق بھی سمجھ کر مردہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے خود عبرت حاصل نہیں کرتے، تو پھر تم اس سے اپنی دعائیں کو قبول ہونے کی امید کیسے کرتے؟ یعنی یہ 10 ایسے عیوب ہیں جو ہماری دعاؤں میں قبولیت میں رکاوٹ ہے، لہذا ہمیں اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے اور ہمیں ان چیزوں سے بعد آ کر اللہ رسول کی فرما برداری